بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ بقرہ سبق نمبر 30 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ثم انتم ہؤلاء سے لے کر آیت نمبر 87 بروح القدس تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے عزیز طلباء۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ ثم اس کے بعد تم وہی لوگ ہو، تقتلون انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تو وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو، اپنے ہی آپ کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنی ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر باہر کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا۔ یہ اس طرح تفسیر دیکھیے، پھر آگے اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا بات چل رہی ہے، یہود کے ساتھ کن وعدوں کی بات ہو رہی ہے اور کیا کیا وعدے وہ پورے کرتے تھے، کون کون سے وعدے وہ پورے نہیں کرتے تھے۔ ثم انتم یا ہؤلاء، تو یا محذوف نکالا ہے، یہ اصل میں انتم اور ہؤلاء کی ترکیب کر رہے ہیں صاحب جلالین۔ اس کی ترکیب کے بارے میں 3 اقوال ہیں، مختصراً سن لیجیے عزیز طلباء، کہ انتم مبتدا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ انتم مبتدا ہے اور تقتلون انفسکم یہ جملہ اس کی خبر بن رہی ہے، اور ہؤلاء یہ الگ سے جملہ ہوگا، اس کے لیے یا پھر اعنی معذوف نکالیں گے کہ یعنی میری مراد وہ لوگ، یعنی تم، یعنی کہ مراد وہ ہو جو تم قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، یا تقتلون کو جب انتم کی خبر بنائیں گے تو ہؤلاء کے لیے یا محذوف نکالیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ صاحب جلالین نے یہاں پر محذوف نکالا ہے۔ ایک ترکیب ہوگی۔ دوسری ترکیب یہ کہ انتم مبتدا ہے اور ہؤلاء اس کی خبر ہے، پھر ہؤلاء اسم موصول ہے، اور یہ تقتلون جو ہے اس کا صلہ بن رہا ہے، موصول صلہ مل کے انتم کی خبر بن رہی ہے۔ دو ترکیبیں ہو گئی۔ تیسری ترکیب عزیز طلباء یہ ہے کہ انتم مبتدا ہے اور ہؤلاء جو ہے یہ اس کی خبر بن رہی ہے، اور لیکن مضاف الیہ محذوف ہے۔ انتم کے بعد مثل ہؤلاء، یہ جو ہے یہ اس کے لیے محذوف ہے، مثل ہؤلاء، تو مثل مضاف اور ہؤلاء مضاف الیہ مل کر انتم کی خبر بن رہی ہے۔ تقتلون جملہ اس صورت میں حال بنے گا، بہرحال تو مختصر ترکیب تھی۔ یقتل بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور کچھ لوگوں کو تم نکالتے ہو اپنے گھروں سے۔ تظاہرون فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الظاء، جی بیان لغوی تحقیق، یہ اس میں تا کو یہ اصل میں ظا تھا اور اس کا تا کا تا میں ادغام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اصل میں تتظاہرون تھا عزیز طلبہ، اصل میں تتظاہرون تھا، تو ایک تا کو ظا کر دیا، ٹھیک ہے، ایک تا کو ظا کر دیا اور ظا میں ادغام کر دیا، اور ایک تا کو جو ہے نا محذوف کر دیا، تظاہرون۔ یہ اصل میں صاحب جلالین تظاہرون والی قرات بتا رہے ہیں، اس کی تعلیل کر رہے ہیں عزیز طلبہ، سمجھ آ رہی ہے تظاہرون والی کی، ٹھیک ہے۔ وفی قراءۃ بالتخفیف علی حذفها، اور ایک قراءت میں اس کے تا کے حذف ہونے کے ساتھ تخفیف کے ساتھ ہے، جو ہم پڑھتے ہیں تظاہرون،
تتظاہرون تھا اصل میں ایک تا کو حذف کر دیا، جیسے کہ عموماً باب تفاعل کی صفت ہے، باب تفاعل میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تا کو جو ہے نا تا مضارع کو حذف کر دیتے ہیں۔ تتعاونون مطلب بتا رہے ہیں کہ تم معاونت کرتے ہو ان کے خلاف بالاثم گناہوں میں، المعصیت جی اسم کا معنی بتا رہے ہیں، اسم سے کیا مراد ہے؟ معصیت، گناہ مراد ہے اس سے۔ والعدوان الظلم، الظلم اور ظلم کرنے میں، تو عدوان سرکشی، ظلم مراد ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، وفی قراءۃ اسرا، وفی قراءۃ اسرا، بیان قراءت، ایک قراءت میں اسارا کی جگہ دوسرے ہے اسرا، ٹھیک ہے، تفادوہم، وفی قراءۃ تفدوہم، بیان قراءت، قراءت بتا رہے ہیں کہ ایک قراءت میں تفدوہم ہے کہ تم فدیہ لیتے ہو، ٹھیک ہے، تفادوہم باب مفعلہ ہے۔ تنقذوہم من الاسر بالمال، یعنی تم قید سے چھڑاتے ہو ان کو، بالمال مال دے کر، او غیرہ یا کوئی اور چیز دے کر، وہو مما عہد الیہم، اور یہ وہ والی بات ہے جس کا عہد بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، وہو ایشان محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ یہ تمہاری اوپر ان کا نکالنا ہی گھروں سے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ متصل بقولہ وتخرجون، کہتے ہیں اس کا تعلق صاحب جلالین بتا رہے ہیں، اس کا تعلق وتخرجون کے ساتھ ہے، اس بات کا تعلق وتخرجون فریقا منکم جو اوپر گزرا ہے نا اس طلبہ، محرم علیکم اخراجہم، کہ تو بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق تخرجون فریقا منکم من دیارہم اس سے ہے کہ یہ تو منع کیا گیا تھا نا تمہیں، جیسے پچھلی آیت میں گزرا ہے، بیچ میں ہم بات بھی کریں گے۔ والجملۃ بینہما اعتراض ای کما حرم ترک الفداء، اور یہ جو جملہ بیچ میں آیا ہے وہ محرم علیکم اخراجہم بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے تم پر فدیہ دینا حرام کیا، فدیہ لینے کو حرام قرار دیا گیا تھا، ایسے تمہارے اوپر وہ والی چیزیں بھی حرام کی گئی تھی کہ ان کو ایک گھروں سے نکالو، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے جو تفصیل ہے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم یہاں پر جو یہ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہود کے حوالے سے، کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے گئے تھے اور کون کون سے وعدوں کو وہ توڑ رہے تھے، جس کا اس سے پچھلی آیات میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ میں بھی ذکر ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں عزیز طلبہ۔ جی عزیز طلبہ، آئیے دیکھیے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ جو اس سے پہلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اس میں بظاہر 3 وعدے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں جو یہ آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یہ جو ابھی ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ چل رہی ہے، اس میں 3 وعدوں کا بیان ہے۔ پہلا وعدہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، لا تسفکون دماءکم، اس سے پہلی والی آیت میں جو گزرا ہے اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، اس میں اسی شرط کا بیان ہے، اسی وعدے کا بیان ہے۔ دوسرا وعدہ جو ان سے لیا گیا عزیز طلبہ وہ یہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کہ لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو ہی گھروں سے نکال دو، لا تخرجون انفسکم میں اسی کا بیان ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ کوئی آدمی جو اگر قید ہو کے آ جائے تو یہ کہ اس کو فدیہ دے کر چھوڑ دینا، اس کو فدیہ دے کر چھوڑ دینا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اس سے اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی شرط کی طرف، اسی وعدے کی طرف کہ تم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل باقی دونوں وعدے چھوڑ دیتے تھے اور صرف اس تیسرے پر عمل کرتے تھے، یہ جو تیسرا ہے نا اس پر عمل کرتے تھے۔ اصل میں یہ جو یہود تھی یہ 2 قبیلے یہاں پر آباد تھے، اس پر ہم بات کریں گے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ جو بنو قریظہ تھے وہ اوس کے حلیف تھے اور جو بنو نذیر تھے وہ خزرج کے حلیف تھے۔ تو یہ ایک دوسرے کے حلیفوں کے ساتھ لڑتے تھے اور وہاں ان کے گھروں میں جا کے جو ہے نا فساد برپا کرتے تھے۔ تو جب ان میں سے کوئی قیدی آ جاتا تھا تو ان کو فدیہ دے کے جو ہے نا چھڑا لیتے تھے۔ پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی فدیہ دے کے کیوں چھڑاتے ہو؟ یہ کہتے تھے اللہ کا حکم ہے ہمارے اوپر۔ پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی اللہ کا حکم تو یہ بھی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، آپس میں ایک دوسرے سے قتال نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، یہ بھی تو وعدہ تم سے لیا گیا تھا۔ تو اس پر وہ شرما جا کے آئیں ویشا ادھر ادھر کر لیتے تھے اس بات کو، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اب واپس اپنی سبق کی طرف آتے ہیں جی۔ وکانت قریظۃ حالف الاوس، یہ جو بنو قریظہ تھے نا، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو بات بتائی ہے مختصراً، یہ ابھی صاحب جلالین اس کو اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جب وکانت قریظۃ حالف الاوس، یہ جو بنو قریظہ تھے نا، یہ جو یہود کی 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور
ایک قبیلہ جو اور تھا، تو یہاں پر دو کا ذکر ہے. تو قریظہ اوس کے جو انصار کا قبیلہ تھا اس کے حلیف تھے. ٹھیک ہے جی، اس طرح ہوا. اور والنظیر الخزرج، اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے. فکان کل فریق یقاتل مع حلفائہ، تو ہر فریق اپنے حلیف کے ساتھ قتال کرتا تھا. یعنی نذیر جب خزرج کے ساتھ ہے، بنو نذیر، تو وہ اوس کے قبیلے والوں کے ساتھ، انصار کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوتا تھا. وَيُخْرِبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ، اور ان کے گھروں میں جو ہے نا خرابیاں مچاتا تھا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے یہ. فَإِذَا أُسِرُوا أُفْدُوهُمْ، جب وہ قید کیے جاتے تو ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیا جاتا تھا. وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا، اور جب ان سے پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا، لِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ وَتُفْدُوهُمْ، کہ تم ان سے قتال کر کے فدیہ کیوں لیتے ہو؟ قالوا امرنا بالفداء، تو یہ کہتے کہ ہمیں جو ہے نا فدیہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے. ٹھیک ہے. فیقال فلم تقاتلونہم، تو جب ان سے کہا جاتا کہ تم پھر قتال کیوں کرتے ہو، ان سے تم قتال کیوں کرتے ہو، اس کا بھی تو تم سے وعدہ لیا گیا تھا نا کہ قتال نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہیں کرنا. تو اپنے حلیفوں کے ساتھ جب لڑتا تھا تو پھر سامنے والے قبیلے کے ساتھ بھی لڑ رہا ہوتا تھا نا، یہودی کے ساتھ کو مار رہا ہوتا تھا. تو جب ان سے پوچھا تھا فَلِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ، قتال کیوں کرتے ہو بھائی؟ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے حَيَاءً أَن يَسْتَظِلَّ حُلَفَاؤُنَا، وہ جو ہے نا شرماتے، وہ جو ہے نا شرم آ جاتی، ان کو حیا آ جاتی کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ جو ہے نا کہیں ضلالت نہ اٹھانی پڑ جائے. یہ کہتے کہ بھائی ہمیں حلیفوں کے ساتھ جو ہے نا ہماری ضلالت نہ اٹھانی پڑ جائے، اس لیے ہم یہ قتال کرتے ہیں. یہ اس طرح آگے آیت کا ترجمہ دیکھیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، تو اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی، کہ دنیاوی الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. آیت کا ترجمہ تھا یہ. تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ. افتؤمنون ببعض الکتاب وهو الفداء، کیا تم تورات کی صرف بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، بعض چیزوں کو صرف مانتے ہو؟ وهو الفداء، وہ فدیہ دینا. وہ جو یہ کہتے تھے نا کہ ہم جو فدیہ لیتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امرنا بالفداء، ہمیں جو ہے نا فدیے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے نا صرف اسی پر عمل کرتے رہے جو ہم نے آپ کو 3 وعدوں کا ذکر بھی کیا ہے. وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو بعض کا. وهو ترک القتل والاخراج والمظاہرۃ، اور وہ یہ کہ قتل کو چھوڑ دینا. لا تقتلوا انفسکم واذا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، جو ہے کہ خون نہیں بہاؤ گے. ٹھیک ہے. ایک اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، خون بہاتے تھے. والاخراج، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. وتخرجون انفسکم ولا تخرجون انفسکم، یہ جو آیت تھی تو یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا اس سے، اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا. والمظاہرہ، اور معاونت نہیں کرو گے برے کاموں میں، اسم میں، عدوان میں، ظلم میں، سرکشی میں، گناہ کے کام میں معاونت نہیں کرو گے. لیکن وہ تو تم کرتے ہو، وہ سارے کام تو تم کرتے ہو، اس کا تم انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو پھر بتاؤ ان کا ایسے بندی کی جزا اور کیا ہے؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، کی دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو. ہوان وذل، خزي کا معنی بتا رہے ہیں کہ رسوائی اور ذلالت. ٹھیک ہے جی. اس طرح فی الحیات الدنیا وقد خذوا بقتل قریظۃ ونفی النظیر الی الشام وضرب الجزیۃ، جی، اور ان کی رسوائی ہوئی قریظہ کو قتل کرنے کے ساتھ اور بنو نذیر کو جلاوطن کرنے کے ساتھ شام کی طرف، وضرب الجزیۃ، اور ان پر جزیہ لگا کر. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، 2 بڑے واقعوں کی طرف اشارہ ہے
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ جو تھے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے چھپ چھپ کے، وہ اپنے حلیفوں کو قتل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تو جب غزوہ بنو قریظہ ہوا اور ان کی سرکوبی کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرکوبی کی گئی، تو ان کے لیے قتل کا حکم جاری ہوا اور ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ونف نذیر، اور بنو نذیر جو تھے ان کی عادت یہ تھی کہ یہ لوگوں کو جلا وطن کر لیتے تھے، یہ لوگوں کو جلا وطن کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے تو ان کے لیے حکم ہوا کہ بنو نذیر کو شام کی طرف جو ہے نا جلا وطن کیا جائے اور ان پر جزیہ لگایا جائے۔ تو ان دونوں واقعے کی طرف جو ہے نا صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ، بیان قراءت ہے کہ تعملون بھی ہے اور یعملون بھی ہے، دونوں قراءتیں ہیں اس میں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ بأن آثروها علیہ، صورت اشترا یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس ان سے عذاب ہرگز ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی بھی طرح کی مدد ملے گی۔ یمنعون منہ، جو کہ وہ مدد ان سے اس عذاب سے روک سکے۔ اس طرح آگے ترجمہ دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے پیچھے یک کے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ، مصداق کتاب کی کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی، اور وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے رستے پر یک کے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے۔ ای اتبعناہم رسولا، اتبعناہم رسولا فی اثر رسول، یعنی ہم اس موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر کے اثر پر اور رسول ان کے پیچھے بیچتے رہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 40,000 اور ایک روایت ہے کہ 70,000 پیغمبر آئے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس یعنی جبرائیل کی ذریعے سے ان کی مدد دی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات المعجزات، بینات کا مصداق، ٹھیک ہے، کہ بینات سے کیا مراد ہے؟ ان کی وہ معجزات میں مراد ہے۔ کاحیاء الموتى، مثال اس کی جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، وابراء الاکمہ والابرص، اور کوڑی اور برس کے مریض کو صحت یاب کرنا۔ وایدناہ، قویناہ، اور ہم نے قوت دی، ایدنا تائید، تو قوت دی ہم نے ان کو، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کو مدد دی۔ من اضافت الموصوف الی الصفہ، یہ اضافت الموصوف الی الصفہ کی طرف ہے، یعنی الروح القدس، ٹھیک ہے، موصوف کی اضافت کی گئی ہے صفت کی طرف، تو الروح گویا کہ موصوف ہے، اور ایسی روح القدس جو کہ مقدس ہے اس موصوف کی اضافت کی گئی ہے القدس اس کی صفت کی طرف، اس کو کہتے ہیں اضافت الموصوف الی الصفہ، ای الروح المقدس جبرائیل، یعنی کہ مصداق مراد ہے کہ کون ہے اس سے مراد؟ جبرائیل علیہ السلام، روح مقدس جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ لطہارتہ، ان کی طہارت کی وجہ سے، ان کو روح القدس کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طہارت کی وجہ سے ان کو روح القدس کہتے ہیں۔ یسیر معہ حیث سارا، یہ صورت تائید، ہم نے قوت کیسے دی، ہم نے تائید کیسے کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے؟ یسیر معہ حیث سارا، عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جاتے وہ ان کے ساتھ ہوتے۔ فلم تستقیموا، لیکن تم اس پر قائم نہیں رہے، تم اس پر قائم نہیں رہے اور تم مستقیم نہیں رہے۔ تو یہ یہود سے یعنی دوبارہ آگے خطاب شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بس عزیز طلبہ آج اتنا ہی، آگے آئندہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔
آج کے سبق سے متعلق سوال سن لیجئے۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے 3 وعدوں میں سے بنی اسرائیل کس وعدے کی پاسداری کیا کرتے تھے؟ آپ نے پڑھا تو اس کو کمنٹس میں لکھیے، اور اگر آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو یہ بھی لکھیے۔ باقی سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔